بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمد للہ العظیم والصلاة والسلام علی من اختص بالخلق العظیم وعلی آلہ واصحابہ قاموا بتأیید الدین القویم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم. یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث العمم. محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم. محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم. رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. خدا ہے جن کو عظیم کہتا مقام ان کا بڑھا بڑھا کر. خدا ہے جن کو عظیم کہتا مقام ان کا بڑھا بڑھا کر. انہی کی عظمت بتا رہے ہیں انہی کے نعرے لگا لگا کر. خدا نے ان کو علوم بخشے قرب میں اپنے بلا بلا کر. ذرہ رکھو گے جسے تم چھپا چھپا کر. جو ان کے در پہ گیا سوالی کبھی نہ لوٹا وہاں سے خالی. وہ آج بھی بھر رہے ہیں جھولی سبھی کو طیبہ بلا بلا کر. خدا نے ان کو گواہ بنایا ہر زمانے کا ہر مکان کا. وہ آج بھی ہم کو دیکھتے ہیں نگاہ رحمت اٹھا اٹھا کر. انہی کے ہاتھوں میں عالمی کے سبھی خزانوں کی چابیاں ہیں. وہ جتنا چاہے نوازتے ہیں گروں کو اوپر اٹھا اٹھا کر. خدا ہے جن کو حبیب کہتا مقام ان کا بڑھا بڑھا کر. انہی کی عظمت پہ وارنے کو چلے ہیں جانے سجا سجا کر. نگر نگر میں ہے بات ان کی چمن چمن میں ہے نعت ان کی. انہی کی الفت سے مست ہیں یہ ہوائیں پنکھے ہلا ہلا کر. انہی کی الفت سے آج تک دلوں کی مسجد میں روشنی ہے. نکھر کے آتا ہے ماہ نو بھی غبار طیبہ لگا لگا کر. اور یہ چھوٹی موٹی حکومتیں کیا ہماری غیرت دبا سکیں گی. ہمیں مجدد و خیر آبادی نے حر بنایا ہے پڑھا پڑھا کر. اور نہ گھبرانا باطل کی یورشوں سے یہ بدر و خندق کا فیصلہ ہے. بھگا کے دم لیں گے ظلمتوں کو چراغ دل کے جلا جلا کر. اور آج لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کانفرنس بھی ہے اور اس میں تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کردار بھی ہے. جس وقت ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے ہو رہے تھے اور کچھ لندن و پیرس کے پروردہ حکمران 295 کے اس عظیم قانون جو قرآن و سنت سے ماخوذ ہے لوگوں نے کہا تھا کہ یہ اس میں ہم ترمیم کریں گے
چونکہ یہ صدر ضیاء کا بنایا ہوا ہے، لیکن ہم یہ آج واضح کریں گے کہ 295 کا قانون یہ ضیائی نہیں، خدائی اور مصطفی قانون ہے۔ اب جس وقت حملے ہو رہے تھے تو تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیڑا اٹھایا، اور اس کا مقصد کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، وہ اس مصرے میں بیان کر رہا ہوں۔ اس مصرے کے مکمل ہونے کے بعد لبیک کا نعرہ لگنا چاہیے، تاکہ پتہ چلے ان ویسٹ کے شیطانوں کو کہ سنی سویا ہوا نہیں، سنی بیدار ہو گیا ہے۔ یہ سن لے یورپ، ہمارا رشتہ ہمارے آقا سے دائمی ہے۔ یہ سن لے جرمن، ہمارا رشتہ ہمارے آقا سے دائمی ہے۔ اور یہ سن لے نجدی، ہمارا رشتہ ہمارے آقا سے دائمی ہے۔ ہم ان کی عزت پہ پہرا دیں گے، سروں کی فصلیں کٹا کٹا کر۔ لبیک 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 سیدی مرشدی آمد مصطفیٰ، علماء حق اہل سنت و جماعت۔ یہ سن لے یورپ، ہمارا رشتہ ہمارے آقا سے دائمی ہے۔ ہم ان کے عزت پہ پہرا دیں گے، سروں کی فصلیں کٹا کٹا کر۔ یہ مانا کہ خرمن کو لپک کے گرنے کی عادتیں ہیں، یہ مانا کہ خرمن پہ بجلیوں کو لپک کے گرنے کی عادتیں ہیں، لیکن خدا کی قسم ہم بھی جیے ہیں ہمت لڑا لڑا کر۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے آج کی اس عظیم لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس میں ہم سب کو شرکت کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ منتظمین کی اس کاوش کو اپنے دربار میں قبول فرمائے، اور ہم سب کا آنا بھی اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ سب سے پہلے تو میں سب احباب کو ربیع النور شریف کے چاند کی مبارکباد دیتا ہوں، اور دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہم سب کو اس ماہ مقدس میں ہر طرف مرحبا یا مصطفیٰ کی دھومیں مچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بندہ مومن کی جو سب سے بڑی دولت ہے، وہ دولت یہ ہے کہ وہ رب ذوالجلال کی توحید کی گواہی دیتا ہے، اور اس کے بعد بڑی دولت وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا ہے۔ جس وقت رب ذوالجلال کی توحید کی گواہی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی ہوگی تو پھر بندہ اسلام کے زیر سایہ آئے گا۔ اور یہ گواہی ہے کس طرح؟ اللہ کی توحید کی گواہی یہ ہے کہ ہم مانتے ہیں کہ رب ذوالجلال وحدہ لا شریک ہے، وہ اکیلا ہے، اور جتنی بھی صفات کمال ہیں وہ رب ذوالجلال میں اتم درجے کی موجود ہیں۔ اور جس وقت ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دے رہے ہیں تو اس میں ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے خاتم النبیین بنایا ہے، آپ کی حقیقت نور ہے، اور آپ لباس بشریت پہن کر دنیا کے اندر تشریف فرما ہوئے ہیں۔ اور رب ذوالجلال کے بعد اگر کوئی عظیم ذات ہے تو وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ لیکن جس وقت یہ دو جہتیں ہمارے سامنے موجود ہیں، ایک طرف عظمت رب ذوالجلال ہے اور دوسری طرف عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن جس وقت ہم عظمت رب ذوالجلال کا ذکر کرتے ہیں
تو لوگوں کو اللہ کی عظمت سمجھنے میں اتنی کشمکش نہیں ہوتی جتنی عظمت مصطفیٰ سمجھنے میں ہوتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جس وقت ہم رب ذوالجلال کو مان رہے ہیں، اس کی عظمت کا اقرار کرتے ہیں، تو جس کو ماننا ہے وہ خالق ہے اور جنہوں نے ماننا ہے وہ مخلوق ہے۔ اب جس وقت یہ جہت ہمارے سامنے ہے تو لوگ کہتے ہیں وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں، وہ رازق ہے، ہم مرزوق ہیں، وہ مالک ہے، ہم مملوک ہیں، اور وہ جسم سے پاک ہے، وہ کیف و کم سے پاک ہے۔ اللہ کے بارے میں یہ نہیں کہا جاتا کہ وہ کیسا ہے، وہ کتنا ہے، وہ کیف و کم اور جہتوں سے پاک ہے۔ یعنی رب ذوالجلال کے لیے جسم نہیں ہے، وہ لا محدود ہے، لیکن پھر بھی قرآن میں آتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ہے۔ لیکن جب ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ جسم سے پاک ہے تو قرآن میں آ گیا کہ اللہ کا ہاتھ ہے، لیکن پھر بھی عظمت سمجھنے میں کشمکش نہیں ہوئی۔ کیوں؟ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا یمین الرحمن وکلتا یدیہ یمین، فرمایا اللہ کے دونوں ہاتھ ہی داہنے ہیں۔ یعنی اللہ کا یہ نہیں ہے کہ ایک ہاتھ دایاں ہے تو دوسرا بایاں ہے، فرمایا اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں۔ اب بندہ کیسے تصور کرے کہ دونوں ہاتھ ہوں اور وہ ہوں دونوں داہنے؟ ہمارا تو طریقہ یہ ہے، ہمارے ذہن کے اندر یہ بیٹھا ہوا ہے کہ ایک دائیں جانب ہوتی ہے، دوسری بائیں جانب ہوتی ہے، لیکن یہ تصور مشکل ہے کہ جانبیں ہوں لیکن وہ ہوں دائیں جانبیں۔ تو یہاں پر ہم اٹک جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے جو قرآن میں یہ بیان کیا ہے کہ رب ذوالجلال نے اپنے ہاتھ کا ذکر کیا کہ اس کا ہاتھ ہے، تو ہم اس کو یہ نہیں سمجھتے کہ جیسا ہمارا ہاتھ ہے ویسا رب کا ہاتھ ہے، چونکہ ہمارا ہاتھ محدود ہے، رب ذوالجلال کی ذات لامحدود ہے۔ ہم جسم سے تعلق رکھتے ہیں لیکن رب ذوالجلال جسم سے پاک ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ تو ہے کہ رب کا ہاتھ ہے، لیکن کیسا ہے یہ ہم نہیں کہہ سکتے۔ یہ تو قیامت والے دن جب رب کا دیدار کریں گے پتہ چل جائے گا رب کا ہاتھ کیسا ہے۔ ایمان ہے لیکن اس کے اندر غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم یہاں پر رک جاتے ہیں۔ لیکن جس وقت عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ آتا ہے تو پھر لوگوں کو خطا ہوتی ہے۔ کیوں؟ کہ جنہوں نے ماننا ہے وہ بھی مخلوق اور جن کو ماننا ہے وہ بھی مخلوق ہے۔ اب جس وقت ان کی عظمت کو سامنے رکھا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے وہ بھی انسان ہم بھی انسان، وہ بھی بشر ہم بھی بشر، ان کی بھی آنکھیں ہماری بھی آنکھیں۔ تو جس وقت یہ جہت سامنے رکھی جاتی ہے کہ ان کے جسم کو سمجھنے کے لیے اگر کوئی آئینہ رکھا تو وہ اپنے جسم کا رکھا، ان کے ہاتھ کو سمجھنے کے لیے اپنے ہاتھ کو سامنے رکھا، تو یہ جس وقت فارمولہ آتا ہے تو پھر بندہ خطا کرتا ہے۔ لیکن ہمارا کیا نظریہ ہے؟ ہم کہتے ہیں ہم ان کو بشر تو مانتے ہیں لیکن بے مثل و بے مثال مانتے ہیں۔ ہم ان کو ماننے کے لیے اپنی ذات کو سامنے نہیں رکھتے۔ اب جس وقت یہ کہا جائے کہ ان کے ہاتھ کو ہم اپنے ہاتھ سے معائنہ کریں، لیکن کیسے کیا جائے؟ ہمارا ہاتھ تو وہ میرا ہاتھ تو وہ دیوار تک نہیں جاتا، لیکن میرے نبی علیہ السلام ہاتھ بلند کرتے ہیں جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ ٹوٹی ہوئی ہڈی پر پھیرتے ہیں تو وہ بھی سلامت ہو جاتا ہے، نکلی آنکھ پر لگتا ہے وہ بھی سلامت ہو جاتی ہے۔ اب یہ جس وقت سرکار علیہ السلام کے ہاتھ کا کمال ہے تو میں کہتا ہوں جب آئینہ اپنی ذات کا بنایا تو اس دھندلے آئینے میں وہ نور عظیم آ کیسے سکتا ہے، اور اس بونے سے قد میں وہ اونچے قد والی ذات کیسے آ سکتی ہے؟ ان کا جو فارمولہ ہے کہ ان کے بھی ہاتھ ہمارے بھی ہاتھ، ان کی بھی آنکھیں ہماری بھی آنکھیں، ان کے بھی کان ہمارے بھی کان، یہ فارمولہ غلط ہے۔ جو صحیح فارمولہ ہے وہ مجدد الفسانی نے عطا فرمایا ہے۔ وہ فارمولہ کیا ہے؟ فرمانے لگے کہ وہ افراد دھوکے میں ہیں اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے جو کہتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام بشر ہیں اور اسی پر رک جاتے ہیں۔ بشریت قرآن سے ثابت ہے، سرکار بشر ہیں، لیکن نہیں جو کہتے ہیں بشر ہیں لیکن اسی پر رکے رہتے ہیں، اور ان کی بشریت کو سمجھنے کے لیے اپنی بشریت کو سامنے رکھتے ہیں۔
جس وقت یہ ان کا نظریہ ہے تو پھر وہ منکر ہوتے ہیں، لیکن فرمایا یہ تو خطا والے ہیں۔ فرمایا جو صاحب دل ہیں ان کا کیا طریقہ ہے؟ فرمایا وہ جیسا ان کو مانتے ہیں ویسا کسی کو نہیں مانتے، ان کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ جیسا نہیں سمجھتے، ان کی آنکھ کو اپنی آنکھ جیسا نہیں سمجھتے، ان کے کان کو اپنے کان جیسا نہیں سمجھتے۔ فرمایا جس وقت یہ نظریہ ہوتا ہے تو پھر نتیجہ صدیق اکبر کی صداقت کا نکلتا ہے۔ جس وقت ان کو ایسا مانا جاتا ہے تو پھر میرے امام احمد رضا کی سوچ بولتی ہے۔ وہ سوچ کیا ہے؟ سوچ یہ ہے اللہ کی سر تبقدم شان ہے یہ، انسان نہیں کوئی انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو انہیں ایمان بتاتا ہے لیکن ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ اب یہ فارمولہ ہے جو مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ہمیں عطا کیا، اور ہم ان کو مانتے تو ہیں، بشر ہیں، لیکن ہم ان کو بے مثل و بے مثال بشر مانتے ہیں۔ اب جیسا آج اہل سنت کا نظریہ ہے، اللہ کے فضل سے وہ سارے نظریات صحابہ کرام علیہ رضوان کے دیے ہوئے ہیں، اور وہ آگے موضوع میں آگے میں بتا رہا ہوں کہ کیسا ہم ایک ایک عقیدے پر وہ صحابہ کرام کی موافقت کر رہے ہیں۔ رب ذوالجلال نے جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کے اس کفر کے ماحول میں مبعوث کیا تو جس وقت 40 سال کی عمر میں حکم ہوا کہ آپ اعلان نبوت فرما دیں، تو سرکار علیہ السلام نے اعلان نبوت فرما دیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ تو جس وقت ولید بن مغیرہ کو اس بات کا پتہ چلا تو کہنے لگا کہ لو کانت النبوۃ حقا لکنت اولا بہا، کہنے لگا کہ اگر نبوت حق ہے، نبوت سچی ہے، تو کہنے لگا معاذ اللہ اے محمد میں آپ سے زیادہ رکھتا ہوں کہ میں اللہ کا نبی بنوں۔ وہ کہہ رہا تھا کہ میں اللہ کا نبی بن سکتا ہوں، میں آپ سے زیادہ حق رکھتا ہوں معاذ اللہ۔ اس نے دلیل کیا دی؟ دلیل وہی ہے جو آج کی گری پڑی سوچ ہے۔ کہنے لگا لِأَنِّي أَكْبَرُ مِنْكَ سِنًّا وَأَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا، کہنے لگا میری عمر بھی آپ سے زیادہ ہے، میرے پاس مال بھی آپ سے زیادہ ہے۔ یعنی انہوں نے ظاہر کو دیکھا کہ ان کی عمر میری عمر سے کم ہے، اور ان کے پاس اتنا مال بھی نہیں جتنا میرے پاس ہے۔ یعنی وہ آج کی سوچ، وہ ولید بن مغیرہ کی سوچ بنی ہوئی ہے کہ جو تحذیر الناس پہ موجود ہے کہ معاذ اللہ بعض اوقات امتی عمل کر کر کے نبی سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ اور وہ دلیل کیا؟ میں سرکار نے ایک حج کیا ہے، امتی اگر 10 کر لے تو وہ تو سرکار سے بڑھ جائے گا۔ سرکار نے جتنے سجدے نہیں کیے امتی کر جائے تو وہ تو بڑھ جائے گا۔ لیکن جیسی آج یہ باتیں ہو رہی تھیں، یہ پیروی ہے ولید بن مغیرہ کی، لیکن سنی ابو بکر صدیق کو ماننے والا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوچ کیا ہے؟ وہ سوچ یہ ہے، آپ دعا کیا کرتے تھے یا لیتنی کنت صحب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پروردگار مجھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھول بنا دے۔ یعنی وہ نماز جو سرکار نے ایسی نماز پڑھی جس میں سرکار بھول گئے تھے، اور اب میری کروڑوں نمازیں ایک طرف جو صدیق اکبر نے بیداری کی حالت میں پڑھی ہیں اور بڑی خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھی ہیں، لیکن میرے محبوب علیہ السلام کی وہ نماز جس میں سرکار بھول گئے ہیں، اور اب میری کروڑوں نمازیں سرکار کی بھول والی نماز کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہیں۔ اس واسطے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی نے یہاں پر بھی فرمایا، اور امتی کے کروڑ سجدے ایک طرف اور امتی کے کروڑ حج ایک طرف، میرے محبوب علیہ السلام کا ایک حج پوری امت کے حجوں پر بھاری ہے۔ اب یہ جو نظریہ ہے اہل سنت کا، وہ صوفہ سے چل کے آیا ہے۔ تو جس وقت ولید بن مغیرہ کہنے لگا کہ میں آپ کو نبی نہیں مانتا چونکہ میری عمر آپ سے زیادہ ہے، میرے پاس مال آپ سے زیادہ ہے، ابو جہل نے بھی کہا، کہنے لگا لا نتبعہ ابدا ولا نرضى به، کہنے لگا ہم کبھی بھی ان کی اتباع نہیں کریں گے، ان کی پیروی نہیں کریں گے، اور ہم کبھی بھی ان کو نبی نہیں مانیں گے، کہتے ہیں جب تک ہمارے پاس وحی نہ آ جائے جیسا ان کے پاس وحی آتی ہے۔ اب یہ جس وقت باتیں ہونے لگیں عرب کے اس کفر کے ماحول میں، لوگ کہہ رہے تھے کہ میں نبی ہونے کا زیادہ حقدار ہوں، تو رب ذوالجلال فرمایا محبوب ان کو فرما دو اللہ اعلم حیث یجعل رسالتا، فرمایا محبوب
ولید بن مغیرہ کو بتا دو کہ اگر کثرت مال یہ نبوت کا استحقاق بنتی کہ جس کے پاس مال زیادہ ہے وہ نبی بنتا، تو پھر فرعون بھی نبی ہوتا، قارون بھی نبی ہوتا، لیکن وہ نبی نہیں بنے۔ جیسے وہ نبی نہیں، ولید تو بھی نبی نہیں ہو سکتا۔ فرمایا اگر ولید تو جانتا ہے کہ کوئلے کو کہاں رکھنا ہے، سونے کو کہاں پر رکھنا ہے، تو کوئلے کو فرمایا ایک گندے سے توڑے کے اندر رکھتا ہے اور سونے کو ایک اعلیٰ سی ڈبیا میں رکھتا ہے، اس واسطے کہ کوئلہ گندگی پھیلاتا ہے، اس وجہ سے رکھنے کی جو جگہ ہے وہ معمولی ہے لیکن سونا اعلیٰ ہے، اس واسطے تم نے اس کی ڈبیا کو بھی اعلیٰ بنایا ہے۔ کبھی تو بھول کر بھی کوئلے کو سونے کی ڈبیا میں نہیں رکھتا اور سونے کو کوئلے کے توڑے میں نہیں رکھتا۔ اور اگر تجھے ادراک ہے کہ تو جانتا ہے کہ کوئلے کو کہاں پر رکھنا ہے، تو جانتا ہے کہ سونے کو کہاں پر رکھنا ہے، اور مجھے بھی پتا ہے کہ نبوت اور رسالت کے خزانے کو کہاں پر رکھنا ہے۔ اب جس وقت تجھے ادراک ہے، جس وقت تجھے پتا ہے، تجھے امتیاز ہے کہ کوئلہ گندگی پھیلاتا ہے، سونا اعلیٰ چیز ہے، اور مجھے بھی پتا ہے کہ نبوت اور رسالت سے بڑا خزانہ کوئی نہیں ہے، اس واسطے جو خالق ارض و سماوات ہے، پر تو جانتا ہے کہ کوئلہ کہاں رکھنا ہے، میں بھی جانتا ہوں میں نے نبوت کس کو عطا فرمانی ہے۔ اب یہ رب ذوالجلال نے معیار بیان کیا کہ نبوت اور رسالت کا زیادہ حقدار کون ہے، اور دوسری طرف وہ لوگ تھے جو اس طرح کی باتیں کر رہے تھے ظاہر کو دیکھ کر، لیکن رب ذوالجلال نے جن کو کمالات عطا فرمائے تھے، صحابہ کرام کے جو نظریات ہیں وہ نظریات کیا ہیں؟ بخاری شریف میں ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے والد حضرت عبداللہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے، تو ان کے والد پر قرض تھا، تو جس وقت ان پر قرض تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد نے مجھ پر قرض چھوڑا ہے اور میری بہنیں بھی ہیں تو ان کی کفالت بھی کرنی ہے، شادی کی ذمہ داری بھی ہے، لیکن جو قرض خواہ ہیں وہ میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ اے جابر ہمارا قرض ادا کرو جو تمہارے والد کے ذمہ تھا، لہذا تمہارا والد تو چلا گیا ہے، اب تمہارے ذمہ پر ہے کہ تم قرض ادا کرو۔ تو فرمایا کہ میرے پاس ایک کھجوروں کا باغ ہے لیکن اس میں کھجوریں اتنی نہیں کہ قرض ادا ہو سکے، لیکن قرض خواہ میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہے، تو میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ ان کو سمجھائیں اور آپ کچھ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جابر جاؤ اپنے باغ میں، جس وقت کھجوریں کاٹو تو اپنے قرض خواہوں کو بھی بلا لینا اور مجھے بھی بلا لینا۔ فرمایا جس وقت حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حکم ملا، باغ میں آئے، کھجوریں کاٹی، بڑا سا ڈھیر لگ گیا، اور سرکار نے کہا تھا کہ جب تک میں نہ آؤں تو کسی کو کھجوریں مت دینا۔ تو پھر جس وقت کھجوریں کاٹی گئی تو پیغام بھجوا دیا گیا کہ کھجوریں کٹ گئی ہیں، آپ تشریف لے آئیں۔ فجاء ومعه ابو بکر وعمر رضی اللہ تعالی عنہما، سرکار علیہ السلام حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ میں جا رہے ہیں، لیکن ساتھ میں صدیق و عمر بھی جا رہے ہیں۔ کتنے عظیم بخت تھے حضرت جابر کے کہ ان کے باغ کے اندر امام الانبیاء بھی جا رہے ہیں اور شیخ الاسلام بھی جا رہے ہیں، جو اسلام کے شیخ ہیں، دونوں ہستیاں، حضرت علی نے ان کو شیخ الاسلام کہا ہے، تو وہ دونوں شیخ باغ کے اندر جا رہے ہیں۔ جس وقت وہاں پر پہنچے تو سرکار علیہ السلام نے کیا کیا؟ دیکھا کہ سامنے کھجوروں کا ڈھیر لگا ہوا ہے، جاتے ہی سرکار نے کھجوروں کے ڈھیر پر ختم پڑھ دیا۔ آج لوگوں کو ایک پلیٹ پر ختم پڑھنا گوارا نہیں، میں کہتا ہوں میرے نبی علیہ السلام نے تو پورے کھجوروں کے ڈھیر پر ختم پڑھا ہے۔ بخاری شریف ہے، لوگ کہتے ہیں کہ تم کھانا سامنے رکھ کر ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہو، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ میں کہتا ہوں ہم بخاری شریف سے دکھا سکتے ہیں۔ جس وقت باغ کے اندر گئے فجلس ودعا بالبرکت، سرکار علیہ السلام بیٹھے ہیں اور ہاتھ اٹھا کر دعا کی اور دعائے برکت کی، تو جس وقت سرکار نے کھجوروں کا ڈھیر سامنے تھا ہاتھ اٹھا کر دعا کی ہے۔ اس واسطے آج سنی بھی کھانا سامنے رکھ کر ختم بھی پڑھتے ہیں، دعائے برکت بھی کرتے ہیں۔ یہ سرکار علیہ السلام نے دعائے برکت فرمائی تھی، تو جس وقت دعائے برکت ہو گئی تو کیا ہوا؟ میرے نبی علیہ السلام فرمایا جتنے بھی قرض خواہ ہیں کھجوریں دے دو، اپنا قرض ادا کرو۔ تو جس وقت حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے قرض ادا کرنا شروع کیا، جتنے قرض خواہ آئے تھے
حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے پہلے نظریہ یہ تھا کہ اتنی تھوڑی سی کھجوریں ہیں کہ میرا قرض ادا نہیں ہوگا، لیکن کہتے اب صورتحال یہ ہے قرض بھی ادا ہو گیا ہے، کھجوریں ابھی بھی باقی ہیں۔ قرض ادا ہو گیا، کہتے میں نے ایک قرض خواہ بھی نہیں چھوڑا، قرض سارا ادا ہو گیا ہے لیکن کھجوریں ابھی بھی باقی ہیں۔ کہتے میں دیکھ کر بڑا خوش ہوا کہ یہ تو آج سرکار کی شان کا اظہار ہوا ہے کہ سرکار کا چکر لگا ہے میرے باغ میں، کھجوروں کا قرض بھی ادا ہو گیا ہے، بچ بھی گئی ہیں۔ کہنے لگے میں اس عظمت کو دبا کر نہیں رکھ سکتا تھا، سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، اور کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کو در مصطفیٰ کی خیرات ملی ہو تو پھر اس کا گزارا نہ ہوا ہو، میرے نبی کی در کی تو خیرات اتنی ہے۔ میں اس واقعے کو روک کر سرکار علیہ السلام کے در کی خیرات کا واقعہ بیان کر رہا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جس وقت کوفہ میں تھے تو لوگ کہہ رہے تھے کہ حاتم طائی بڑا سخی ہے، اس سے بڑا سخی کوئی نہیں۔ حضرت علی نے کہا کتنا بڑا سخی ہے؟ تو میں اتنا بڑا سخی ہے میں اس کے دربار کے 10 دروازے ہیں، 10 دروازے ہیں دربار کے، اور میں سائل آتا ہے دروازے سے عرض کرتا ہے حاتم طائی بڑا فقیر ہوں، میرے بیوی بچے بھی ہیں لیکن میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میری جھولی میں خیرات ڈال دو، اور میں حاتم طائی اس کی جھولی میں خیرات ڈالتا ہے، واپس جاتا ہے تو دوسرے دروازے سے آتا ہے، حاتم طائی یہ نہیں کہتا کہ تو پہلے بھی آیا ہے دوبارہ آ گیا ہے، دوسری مرتبہ بھی خیرات دیتا ہے، تیسری مرتبہ یہ آیا دوبارہ، پھر بھی نہیں کہا کہ تو پہلے بھی آیا ہے دوبارہ آ گیا ہے، حتیٰ کہ 10 دروازوں سے آتا ہے، حاتم طائی ایک مرتبہ بھی نہیں جھڑکتا۔ تو لوگ کہنے لگے اے علی دیکھو 10 مرتبہ فقیر آیا ہے اور ایک ہی فقیر ہے، لیکن اس نے یہ نہیں کہا کہ میں نے خیرات دے دی ہے تو دوبارہ آ رہا ہے، لہذا یہ تو اس کی سخاوت پر بڑی دلیل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میں اسے سخی نہیں سمجھتا، میں اسے کنجوس سمجھتا ہوں۔ فرمایا تم کیوں کنجوس کہہ رہے ہو؟ 10 مرتبہ ایک ہی فقیر کی جھولی میں خیرات ڈالی ہے۔ کہا میں کنجوس اس وجہ سے سمجھتا ہوں، فقیر کو جو ضرورت تھی، جو حاجت تھی، پہلی مرتبہ آیا خیرات ملی، حاجت پوری نہیں ہوئی، اسی وجہ سے دوسری مرتبہ آیا، دوسری مرتبہ خیرات ہوئی، ابھی بھی ضرورت پوری نہیں ہوئی، فرمایا 10 مرتبہ اسے خیرات ملی، کیوں آیا؟ اس وجہ سے کہ اس کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی تھی، اور جب یہ سخاوت کر رہا ہے تو کیسی سخاوت ہے، فقیر کی حاجت پوری نہیں ہو رہی، اور میں اس کے دربار کے تو 10 دروازے ہیں، میں تجھے ایک سخی کا دروازہ دکھاتا ہوں، اس کے دربار کے 10 دروازے نہیں، اس کے دربار کے 8 دروازے نہیں، اور میں ان کا دربار آسمان کے زیر سایہ ہے، اور ان کے دربار کا ایک ہی دروازہ ہے، اور وہ میرے نبی علیہ السلام کی ذات گرامی ہے، ان کے دربار کا ایک دروازہ ہے، اور جس وقت ایک دروازے سے فقیر آتا ہے اتنی خیرات ملتی ہے قیامت تک مانگنے کی ضرورت نہیں رہتی ہے۔ یہ خیرات ہے میرے نبی علیہ السلام کی۔ تو پھر میرے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ بولے، اور منگتے تو منگتے ہیں، کوئی شاہوں میں دکھا دو جس کو میری سرکار سے ٹکرا نہ ملا ہو، اور آتا ہے فقیروں پہ کچھ پیار ان کو ایسا خود بھیک دیں اور خود کہیں کہ منگتے کا بلا ہو۔ اور یہ میرے نبی علیہ السلام کی در کا انداز، خیرات کا انداز ہے، اور لب واں ہیں، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کے بھیک تیرے پاک در کی ہے، اور اتنا عجب بلندی یہ جنت پہ کس لیے؟ دیکھو کہ بھیک کس عالی گھر کی ہے۔ میرے امام فرمانے لگے، اور لوگ جنت پر بڑا تعجب کرتے ہیں، اس کی وسعت پر بڑی حیرانگی کا اظہار کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جنت بہت بڑی ہے، جنت بڑی وسیع ہے، اس کے ایک درجے سے دوسرے درجے میں اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین و آسمان میں فاصلہ ہے، اور میں یہ ایک درجے سے دوسرے درجے میں فاصلہ ہے، حتیٰ کہ جنت کے 7 درجے ہیں، اور اتنی بڑی جنت ہے، اتنی وسعت والی جنت ہے۔ میرے امام کہنے لگے، اور مجھے جنت کی وسعت پر حیرانگی نہیں، اس واسطے اور اتنا عجب بلندی ہے جنت پہ کس لیے؟ دیکھو کہ بھیک کس عالی گھر کی ہے، اور مجھے جنت کی وسعت پر تعجب نہیں، اس واسطے کہ جنت تو میرے نبی کے در کی خیرات ہے، اور جس وقت فرمایا در مصطفیٰ کا بڑا ہے تو جتنا در بڑا ہوتا ہے اتنی بڑی خیرات ہوتی ہے۔ اب جنت تو میرے نبی علیہ السلام کی در کی خیرات ہے، تو جب خیرات ملتی ہے تو کوئی خالی نہیں جاتا، جھولی بھر کے جاتا ہے۔ حضرت جابر کی جھولی میں بھی خیرات پڑی تو وہ آئے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں، عصر کا وقت تھا، اور ایک روایت میں، یہ دونوں روایتیں بخاری شریف میں ہیں،
کہ مغرب کا وقت تھا. کہنے لگے میرا ارادہ یہ تھا کہ سرکار کے پیچھے نماز عصر یا مغرب پڑھوں گا, پھر میں سرکار کو یہ خوشخبری بتا دوں گا. کہنے لگے جس وقت میں نے سرکار علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھی, سرکار نے پوچھا جابر بتاؤ تمہارے باغ کا کیا ہوا, تمہارے باغ میں جو کھجوریں تھیں ان کا انداز کیا تھا؟ فرمایا محبوب تمہارے اشارے ہو گئے, وارے نیارے ہو گئے, بگڑے کام سارے ہو گئے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء حق اہل سنت و جماعت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جابر بتاؤ تمہارے باغ کے اندر جو کھجوریں تھی قرض ادا کر رہے تھے اس کا انداز کیا ہوا؟ اور محبوب میں نے قرض ادا کیا, قرض ادا بھی ہو گیا, کھجوریں ابھی بھی بچ گئی ہیں. تو سرکار نے یہ نہیں کہا کہ یہ تو رب ذوالجلال کی طرف سے برکت نازل ہو گئی ہے, اس میں میرا کیا کمال ہے. فضحک, سرکار علیہ السلام مسکرائے اور پھر فرمایا ائت ابا بکر و عمر, فرمایا جاؤ میری یہ شان میرے یار ابو بکر کو بھی بتا دو, حضرت عمر کو بھی بتا دو, ان کو بتاؤ کہ میرے باغ میں سرکار نے چکر لگایا تھا, ایسا رب ذوالجلال نے کرم کیا ہے. جو کھجوریں کم نظر آ رہی تھیں رب نے قرض بھی ادا کروا دیا ہے, کھجوریں بچ بھی گئی ہیں. جس وقت حضرات صدیق اکبر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تو ان کو جا کر بتایا عمر اے ابو بکر سرکار علیہ السلام کا یہ معجزہ ہو گیا اور یہ برکت نازل ہو گئی کہ قدم لگا تھا باغ میں, کھجوریں بچ بھی گئی ہیں, قرض بھی ادا ہو گیا. تو وہ جو اسلام کے شیخ ہیں انہوں نے بھی یہ نہیں کہا کہ تم کیوں شان رسالت کو بڑھا کر بیان کر رہے ہو, کیا سرکار نے یہاں پر کہا ہے کہ میری وجہ سے یہ برکت نازل ہوئی ہے؟ جس وقت ان کے سامنے یہ اظہار کیا گیا تو ان کا جواب سننا. انہوں نے فرمایا لقد علمنا اذ صنع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما صنع ان سيكون ذلك. فرمایا اے جابر تم تو ہمیں اب آ کر بتا رہے ہو کہ محبوب علیہ السلام نے چکر لگایا اور چکر کی وجہ سے برکت نازل ہوئی اور برکت کی وجہ سے کھجوروں کا قرض بھی ادا ہوا اور کھجوریں بچ بھی گئی ہیں, اور تم ہمیں اب بتا رہے ہو, ہمیں تو پہلے پتا چل گیا تھا کہ سرکار نے چکر لگا دیا ہے, اب بیڑا پار ہو جائے گا. اب جس وقت سرکار علیہ السلام کے غلاموں کا یہ انداز ہے وہ فرماتے لقد علمنا, ہمیں پہلے پتا چل گیا تھا. یہ ماضی کا صیغہ ہے, علماء تشریف فرما ہے, اور ہمیں پہلے پتا چل گیا تھا کہ سرکار کا قدم لگ گیا ہے تو برکت نازل ہو جائے گی. تو میں کہتا ہوں کہ تم تو میرے ابو بکر اور عمر کے علم کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو جس وقت یہ شان ہے خدمتگاروں کی, سردار کا عالم کیا ہوگا. اب یہ شان رسالت ہے, اور صحابہ کرام علیہم رضوان کا جو انداز ہے بیان کرنے کا وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ نہیں کم کر کے بیان کرو. وہ کہتے نہیں جس وقت شان رسالت کا معاملہ آ جاتا ہے تو اس کو کم کر کے نہیں بیان کیا جاتا, سرکار کی شان کو بڑھا کر بیان کیا جاتا ہے. ایسے ہی بخاری شریف میں دوسرے مقام پر یہ حدیث شریف بھی حضرت جابر بن عبداللہ سے ہے. کہتے ہیں حدیبیہ میں پانی ختم ہو گیا تھا, نہ پینے کے لیے تھا نہ وضو کرنے کے لیے. تو ہم سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور کہا کہ سرکار پانی ختم ہو گیا ہے. لیکن یہاں پر سوال ہے کہ صحابہ کے یہ بڑا طریقہ ہے اور مزاج ہے کہ پیچھے حضرت جابر کا قرض کا واقعہ آپ نے سنا, تو انہوں نے قرض ادا کرنا تھا تو وہ کس کے پاس آئے؟ سرکار کے پاس. حالانکہ روایت بھی ہے کہ جس طرح کسی پر قرض ہو تو وہ ایک پورے الفاظ ہیں وہ دعا کریں, تو پہاڑ کے برابر بھی قرض ہو تو وہ ادا ہو جائے گا, رب ذوالجلال اسباب پیدا کر دے گا. لیکن یہ آئے ہیں سرکار کے پاس, کسی کی ہڈی ٹوٹتی ہے وہ بھی سرکار کے پاس, آنکھ نکلتی ہے وہ بھی سرکار کے پاس, اب پانی ختم ہو گیا ہے تو وہ بھی سرکار کے پاس آئے ہیں. حالانکہ یہاں پر ایسا بھی ہو سکتا تھا مصلی بچھایا جاتا اور دعا کی جاتی, رب ذوالجلال کہیں سے اسباب پیدا کر سکتا تھا. لیکن صحابہ کا بھی نظریہ تھا کہ رب ذوالجلال ڈائریکٹ بھی سن لیتا ہے, لیکن اگر درمیان میں مصطفیٰ کا وسیلہ آ جائے تو اچھی سن لیتا ہے. اس وجہ سے سرکار کے پاس آئے, سرکار پانی ختم ہو گیا ہے, تھوڑا جتنا بھی پانی ہے اس کو جمع کرو. تو سرکار علیہ السلام کے پاس جس وقت ایک پیالے میں پانی لایا گیا, سرکار نے اس میں ہاتھ رکھا, فجعل الماء يسور بين اصابعه كامثال العيون. سرکار علیہ السلام کی انگلیوں سے 5 پانی کے چشمے جاری ہو گئے.
تو جس وقت چشمے جاری ہوئے 5 پانی کے تو صحابہ کہتے ہیں فشربنا وتوضأنا، ہم نے پانی پیا اور ساتھ میں وضو بھی کیا۔ اب علماء تشریف فرما ہے اور فقہ کے اندر یہ ابحاث موجود ہیں کہ جس وقت کسی پانی سے وضو کیا جائے تو اس پانی کا طیب اور طاہر ہونا ضروری ہے، یعنی ایسا پانی ہو کہ جو خود بھی پاک ہو اور پاک کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو۔ اب ایسا پانی کہ جس کے اوصاف میں سے 2 صفتیں بدل جائیں تو وہ وضو کے قابل نہیں رہتا، یعنی پانی کی صفت ہے کہ اس کے اندر بہنے کی طاقت ہے، وہ بہتا ہے، ایسے ہی پانی کا ایک رنگ ہے، پانی کا ایک ذائقہ ہے، اگر ان میں سے 2 بدل جائیں، یعنی اس میں آٹا ملا دیا جائے تو وہ پانی کے اندر بہنے کی جو صفت ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور اس کا جو رنگ ہے وہ بھی بدل جائے گا، کسی چیز کے داخل ہونے سے، زعفران وغیرہ سے اگر رنگ تبدیل ہو جائے تو یہ اب جو پانی ہے یہ وضو کے قابل نہیں رہے گا، اس وجہ سے کہ اس کی 2 صفتیں بدل چکی ہیں۔ لیکن سرکار علیہ السلام نے جو 5 پانی کے چشمے جاری کیے وہ کہاں سے آئے تھے؟ ایسا تو نہیں تھا کہ زمین سے سرکار کے قدموں سے داخل ہوئے اور جسم سے ہوتے ہوئے سرکار کی انگلیوں سے نکلے، نہیں، وہ پانی سرکار کے جسم سے نکلا تھا، اور یہ معجزہ ہے سرکار کا۔ لیکن کیسا پانی ہے؟ صحابہ کہتے ہیں ہم نے پیا بھی ہے اور اس سے وضو بھی کیا۔ وضو تب کیا تھا کہ وہ پانی پاک بھی تھا، پاک کرنے والا بھی تھا، یعنی سرکار علیہ السلام، میں ان کو کہتا ہوں جو کہتے سرکار بشر ہیں، ہم بھی کہتے بشر ہیں، لیکن حقیقت نور ہے، لیکن سرکار بشر ہیں، سرکار کے اندر خون بھی ہے، سرکار میں ہڈیاں بھی ہیں، سرکار میں گوشت بھی ہے، لیکن جس وقت پانی جاری ہوا ہے تو اس میں خون کی رنگت نہیں ہے، اس میں گوشت کا ذائقہ نہیں ہے، اس کے اندر کسی طرح کا بھی جو جسم کے اندر خون اور گوشت ہے اس کا اثر ظاہر نہیں ہوتا۔ میں کہتا ہوں سرکار بشر ہیں لیکن سرکار نور بھی ہے، لیکن حدیبیہ میں سرکار کی بشریت پر سرکار کا نور غالب آ گیا تھا، جس وجہ سے اس پانی کے اندر نہ خون کا رنگ ظاہر ہوا تھا نہ گوشت کا ذائقہ ظاہر ہوا ہے۔ اب جس وقت پانی پاک ہے وہ پاک کرنے والا بھی ہے، تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے اس پانی کو پیا بھی تھا، اس سے وضو بھی کیا تھا۔ اور جس وقت یہ واقعہ ہوا بعد میں صحابہ نے پوچھا اے جابر بتاؤ حدیبیہ کے اندر تم تھے کتنے افراد تھے کہ جنہوں نے پانی پیا اور بعد میں وضو بھی کیا؟ تو اب آپ مجھ سے مسئلہ پوچھے کہ نماز میں اگر کوئی خارش کرے تو کیا نماز ٹوٹ جائے گی؟ تو میں کہوں نہیں، عمل کثیر سے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے لیکن خارش کرنے سے نماز نہیں ٹوٹتی، 2 مرتبہ ہاتھ اٹھانے کی اجازت ہے۔ تو آپ کہیں گے جیسا ہم نے سوال کیا ہے اب ویسا جواب دیں، ہم نے تو یہ پوچھا ہی نہیں کہ عمل کثیر سے نماز ٹوٹتی ہے یا نہیں ٹوٹتی، آپ ہمیں کیوں بتا رہے ہیں؟ تو جس وقت حضرت جابر سے پوچھا گیا بتاؤ حدیبیہ کے اندر تم کتنے افراد تھے جنہوں نے پانی پیا تھا اور وضو کیا تھا؟ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا لو کننا 100,000 لکفانا، فرمایا اے پوچھنے والے یہ مت پوچھ ہم کتنے تھے، یہ پوچھ پانی کتنا تھا۔ فرمایا سرکار علیہ السلام کی انگلیوں سے جو پانی کے 5 چشمے جاری ہوئے تھے، فرمایا وہ اتنا پانی تھا اگر ہم 1,00,000 کی تعداد میں بھی ہوتے تو پانی ختم نہیں ہونا تھا۔ اب اس بندے نے تو یہ پوچھا ہی نہیں کہ یہ بتاؤ کہ پانی کتنا تھا، ان کا سوال یہ تھا بتاؤ تم بندے کتنے تھے؟ وہ کہنے لگے تھے تو 1500 لیکن 1,00,000 بھی ہوتا تو پانی ختم نہ ہوتا۔ کیا ایسا تو نہیں کیا تھا صحابہ نے ایک حوض بنایا، ایک گڑھا کھودا، اس کے اندر پانی کو جمع کیا گیا، پھر بعد میں 50,000 افراد آئے، انہوں نے وضو کیا اور پھر اندازہ لگایا کہ یہ 1,00,000 کو کفایت کر سکتا تھا۔ صحابہ کہتے جب شان رسالت کا معاملہ آ جائے تو اس وقت ہم گھٹا کر بیان نہیں کرتے، اس وقت ہمیں 1500 بھی لاکھ نظر آتا ہے، کیونکہ یہ شان رسالت کا معاملہ ہے۔ تو جس وقت شان رسالت کا معاملہ ہوتا ہے تو شان رسالت کو تول کر بیان نہیں کیا جاتا بلکہ سینہ کھول کر بیان کیا جاتا ہے۔ اب یہ صحابہ کا مزاج ہے کہ شان رسالت کو کس انداز میں بیان کیا۔ ایک پہلو موجود تھا، آپ نے اس ایک پہلو کے ہوتے ہوئے سرکار علیہ السلام کی عظمت کو بڑھا کر بیان کیا۔ لیکن آج جس وقت ہمیں کہا جاتا تم سرکار کی شان کو یوں بیان کرتے ہو، کیوں کرتے ہو؟ میں کہتا ہوں ہم نہیں کرتے بلکہ صحابہ نے بیان کیا ہے۔ آج کچھ لوگ یوں بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو سرکار کا معجزہ ہے، اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن صحابہ نے معجزے سے آگے بھی باتیں کی ہیں۔ وہ معجزے سے آگے باتیں کیا ہیں؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں
کہ سرکار علیہ السلام منبر پر جلوہ گر تھے تو ایک شخص آ گیا اور آ کر کہنے لگا اللہ اکبر تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک شخص آ گیا اور آ کر کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں بارش نہیں ہو رہی اور ہلاکتیں ہو رہی ہیں، کہیں پر ہمیں پانی میسر نہیں آ رہا، تو آپ دعا کریں کہ رب ذوالجلال بارش عطا فرمائے۔ تو جس وقت سرکار علیہ السلام نے دعا فرمائی تو بارش نازل ہو گئی۔ تو وہ شخص جو آیا تھا، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا تھا کہ آسمان میں ہمیں ایک بادل بھی نظر نہیں آ رہا، لیکن جس وقت سرکار علیہ السلام نے دعا فرمائی فنشأ السحاب بعدہ الی بعد، اور آسمان پر ایک بھی بادل نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن سرکار نے ہاتھ اٹھائے ہیں، ہاتھ نیچے نہیں آئے، بارش شروع ہو گئی تھی۔ اب کہتے اب اتنی بارش ہوئی، اختصار کر رہا ہوں، کہتے اگلے جمعے تک بارش ہوتی رہی۔ وہ شخص دوبارہ آ گیا اور کہنے لگا سرکار اب تو ہم غرق ہو گئے ہیں، آپ دعا کریں کہ رب ذوالجلال اب بارش کو بند کر دے۔ تو میرے نبی علیہ السلام اللہم حوالینا ولا علینا، پروردگار ہمارے اطراف پر تو بارش برستی رہے لیکن مدینہ شریف پر بارش نہ برسے۔ صحابہ کہتے ایسی ہوا، اطراف پر بارش برس رہی تھی لیکن مدینہ شریف میں بارش نہیں ہو رہی۔ اب بارش برسانا تو رب ذوالجلال کا کام ہے، بارش کو بند کرنا بھی رب کا کام ہے، لیکن بارش نازل ہوئی تو سرکار نے دعا کی، بارش بند ہوئی ہے تو سرکار نے دعا کی ہے۔ حالانکہ نماز استسقاء شرع کے اندر موجود ہے، بارش نہ ہو نماز استسقاء پڑھی جائے، نماز کی وجہ سے اس کی برکت سے بارش نازل ہو جاتی ہے، لیکن سرکار علیہ السلام کے پاس آئے، جیسے میں نے پہلے کہا وسیلہ سرکار کا ہے تو رب بڑی جلدی سنتا ہے۔ اور جس وقت سرکار علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی، رب ذوالجلال یہ بتانا چاہتا ہے کہ اگر بارش کو بلایا محبوب نے ہے تو چھٹی بھی محبوب عطا فرمائیں گے۔ اور میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ یہ تو معجزہ ہے، لیکن اس سے آگے آپ نے بیان کیا معجزہ تو ہے لیکن ہم سرکار کو معجزے سے آگے بھی مانتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ جس وقت سرکار کا معجزہ ظاہر ہوا ہے اور یریہم اللہ کرامۃ نبیہ و اجابۃ دعوتہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب ذوالجلال دکھانا چاہتا ہے لوگوں دیکھو میں نے اپنے محبوب کو کتنی شانیں عطا فرمائی ہیں۔ اب یہ صحابہ کا مزاج ہے کہ وہ معجزے سے آگے بھی مان رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا جو مزاج ہے شان رسالت بیان کرنے کا، رب ذوالجلال کا کرم ہے آج سارے مزاج جتنے بھی صحابہ کے ہیں وہ مزاج رب ذوالجلال نے آج ہر سنی کو عطا فرمایا ہے۔ میری دعا ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ ہمیں عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھنے اور صحابہ کے مزاج کی مزید موافقت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب